بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں شاید پی ایس ایل کا میچ دیکھنا جا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ پی ایس ایل کا مکمل طور پہ بائیکاٹ ہے، کیونکہ ایسے میچ دیکھنے کا فائدہ نہیں جو فلسطین کے بے گناہ معصوم بچے کے خون سے رنگا گیا ہو، جس گراؤنڈ کو، جس محفل کو، اور ایک طرف فلسطین کے لوگ، فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے، تو ایسے میچ کا فائدہ نہیں۔ جب ہم کسی کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک چھڑکنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ خیر، آج کا موضوع فلسطین نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر اس وقت لاکھوں لوگوں کو سحری افطاری کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ کراچی کے مقامی لوگ ہیں؟ کیا یہ واقعی مستحق لوگ ہیں جن کو 30,000 روپے کا شتر مرغ 1.5 لاکھ روپے میں خرید کے کھلا دیا جاتا ہے جناب والا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت، یہ ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے یہ بھی، اور اس میں زیادہ تر اپنے حدیث کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے آس پڑوس والے لوگوں کا خیال رکھا جائے، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پہ جو افطاری کے لیے دسترخوان سجا رہے ہیں، وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو، جے ڈی سی ہو یا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہو یا رمضان چیپا صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، فار ایگزامپل، وہ غیر مقامی لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سالوں سال اپنے دوسرے مقامات پہ رہتے ہیں، اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے گوٹوں میں رہتے ہیں، اور ماہ رمضان کے مہینے میں خیرات زکوٰۃ کی نیت سے کراچی تشریف لاتے ہیں، اور سڑکوں پر گھومتے پھرتے، اور کہیں بھی جاؤ، آپ کسی بھی ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی ہوٹل میں چلے جاؤ، یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت نمائش پہ اور دیگر جگہوں پہ سحری اور افطاری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جناب والا، یہ کراچی کے مستحق اور مقامی لوگوں کو یہ حق نہیں مل رہا۔ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے گھروں میں بھوکے ہیں۔ کیا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے تن پہ کپڑا نہیں ڈال سکتا، اپنے بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ڈال سکتا، وہ شخص کیا 1,000، 1,500، 1,500 روپے کرایہ لگا کر نمائش اور دیگر مقامات پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی دال روٹی نہیں کھلا سکتا تو وہ نمائش 1,000 روپے کرایہ لگا کر شتر مرغ کا پلاؤ کھانے کیسے جا سکتا ہے؟ جناب والا، یہ ایک الگ ہی ذوق ہے اس شہر کے ساتھ، ایک الگ ہی مذاق کیا گیا ہے اس شہر کے سفید پوش اور مقامی لوگوں کے ساتھ۔ جناب والا، یہ مذاق ہی کہوں گا میں اس کو، کیونکہ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے، آپ کو واقعی اگر کسی مستحق کو مدد کرنا، کسی مستحق کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کے گھر پہ راشن ڈلوائیں، اس کے بچوں کی کفالت ہو، تعلیم کے لیے سوچیں کہ آپ 1.5 لاکھ روپے کا شتر مرغ کھلا دیتے ہیں۔ اگر یہ 1.5 لاکھ روپے میں کئی ایسے بچے ہیں جو فیس کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ان کے 2 3 مہینے کے فیس بقایا ہے، کیا یہ واجبات ادا کرنا زیادہ ضروری تھا یا 1.5 لاکھ روپے کا شتر مرغ کھلانا ضروری تھا؟ کراچی کے کئی ایسے علاقے ہیں، لانڈی، کورنگی، ملیر اور سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن جیسے کئی پسماندہ اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والوں علاقے ہیں، جہاں پر سفید پوش غریب مزدور طبقے کے گھروں میں راشن تک نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر کا پتہ نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کا پتہ نہیں ہوتا، فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضروری اس بات کو یقینی بنانے کی ہے جناب والا کہ ان کے گھروں پہ راشن ڈالا جائے، ان کے گھروں تک یہ راشن پہنچایا جائے، تاکہ سفید پوش کی جو عزت نفس ہے وہ برقرار رہے۔ سفید پوش کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو لے کر سڑکوں پر کسی مقام پر دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گا جناب والا۔ یہ اس کی عزت نفس اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو مہم سڑکوں پہ چلائی جا رہی ہے، سڑکوں پہ دکانداری چلائی جا رہی ہے، اور جو کہتا ہے کہ سیٹ کا پیسہ ہے، سیٹ دے رہا ہے، سیٹ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ غریب کے بچوں کو بھی کھلائیں، تو جناب والا یہ بات صحیح ہے، سیٹ کی بات صحیح ہے، مان لیا ان کی بات کو، لیکن وہ یہ بھی تو دیکھے نا کہ وہ سیٹ کہ کیا غریب کا بچہ ہر مہینے اپنی اسکول کی فیس ادا کر دیتا ہے؟ کیا ہر مہینے وہ اپنے بچوں کو جو ضروریات زندگی وہ پوری کر دیتا ہے؟ تو نہیں جناب والا، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات اتنی ہی زیادہ شوق کو سیٹ کو خدمت کا شوق ہے تو وہ ان بچوں کی فیس ادا کر دے جن کے 2 3 ماہ کے فیس بقایا ہے، جو اسکول نہیں جا پا رہے، ان کی تعلیم کے لیے اخراجات پورے کرے، ان کے تعلیم کا اخراجات اٹھائے،
تاکہ پڑھا لکھا معاشرہ بنے۔ پاکستان میں ویسی تعلیم کی بہت کمی ہے، پڑھا لکھا معاشرہ روشن مستقبل کی ضمانت ہے جناب والا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور تاکہ یہ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے جو سڑکوں پر افطاری اور سحری کے نام پہ اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ ان دکانوں کو بند کرے اور لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، سرجانی ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقوں کے غریب، مستحق اور سفید پوش لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے جناب والا کہ ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے، ان کے بچوں کی جو اسکول کا اخراجات ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جناب والا، تاکہ غریب کا بچہ بھی پڑھے، غریب کے بچے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے۔ یہ غریب کے بچے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کا خواب دیکھے جناب والا۔ لیکن افسوس، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کا کاروبار، ہمارے ملک کی انڈسٹریاں اس بات کو پورا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، کیونکہ ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے، ہماری انڈسٹریاں تباہ ہو رہی ہیں، تباہی کی طرف جاری ہیں جناب والا۔ تو جو اب لوگ مدد کر رہے ہیں وہ کھل کر مدد کریں، اور غریب مستحق لوگوں تک جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ کراچی کی سڑکوں پر جو لوگ اس وقت افطاری اور شکر مرغ کے پلاؤ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ کراچی کے مقامی لوگ نہیں ہیں، کراچی کے غیر مقامی لوگ ہیں جو صرف ماہ رمضان میں کراچی تشریف لاتے ہیں، اور جو لوگ کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کرنے والوں میں بھی زیادہ تر تعداد غیر مقامی لوگوں کا ہے، تو اس بات کو بھی نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ غیر مقامی کراچی کا رخ نہیں کرے۔ مقامی سے مراد میرا صرف اردو بولنے والے یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص زبان والوں کے لیے نہیں ہے۔ مقامی کا مقصد یہ ہے کہ پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، جو ادھر رہتے ہیں، جن کے بچے یہاں ہیں، جن کی فیملی یہاں ہے، جو لوگ یہاں سالوں سے آباد ہیں، وہ یہاں کے مقامی ہیں جناب والا۔ کوئی اس بات کو ایک فرقے یا ایک قومیت کی طرف نہ لے کے جائے، اس کو کوئی طنز کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ یہ صرف اور صرف ایک پیغام ہے جو تمام رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے صرف کراچی کے مقامی لوگوں کے لیے۔ مقامی سے مراد وہی میں پھر کہتا چلوں، اپنے بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ مقامی سے مراد سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، تمام دیگر قومیں، گلگتی، جو بھی قومیں کراچی میں آباد ہیں وہ تمام مقامی ہے کراچی کے جناب والا، کیونکہ وہ یہاں رہتے ہیں، وہ یہاں کی ان کی رہائش ہے، یہاں ان کا کاروبار ہے، یہاں ان کا رہنا سہنا ہے، یہاں کی کمپنیوں میں وہ کارخانوں میں ملازمت کر رہے ہیں جناب والا، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کے بچوں کی پیدائش یہاں ہوتی ہے، ان کا میڈیکل علاج یہاں پر ہوتا ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، تو وہ مقامی ہے جناب والا۔ وہ بھلے کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی سے بھی فرقے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کراچی کے مقامی ہیں جناب والا۔ ہر رنگ، ہر نسل والا کراچی کا مقامی ہے جو یہاں پر رہتا ہے، جو 11 مہینے کہیں اور 1 مہینہ کراچی میں گزارتا ہے، وہ کراچی کا غیر مقامی ہے۔ مقامی سے مراد اور غیر مقامی سے اصل مطلب یہ ہے جناب والا۔ کچھ لوگ اس کو دوسرے نظریے کی طرف دیکھتے ہیں، جب کراچی کے لوگ کراچی کے مقامی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو سیاسی رنگ دے کر نفرتیں بانٹنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کراچی کے جو مقامی ہیں ان سے کیا مطلب ہے، ان کا کیا مقام ہے، کون لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں۔ میں اپنی بات کی ایک دفعہ اور وضاحت کروں، وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی سے بھی فرقے سے ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پختون ہو، یا کوئی بھی، یا مہاجر ہو، یا کوئی بھی زبان یا کوئی بھی مسلک سے بلانگ کرتے ہوں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، جن کے بچے یہاں پر ہیں، جو یہاں پر کام کرتے ہیں، جو یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جو یہاں پہ ٹھیلے لگاتے ہیں، وہ کراچی کے مقامی ہیں جناب والا، وہ کراچی کے مقامی ہیں۔ میں اب اپنے موضوع کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست افتخار احمد انصاری۔ اللہ حافظ۔